تمام لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں اور ہمارے جو ایجنسیاں ہیں وہ اور چکنا ہو، اور بھارت اور دوسرے ایسے لوگ جو ہے یہ موساد اور دوسرے ان کی کارروائیوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ میں ڈاکٹر اسرار صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں اسی تفرقے کے حوالے سے، کیونکہ اس پہ میں اور وضاحت آپ سے چاہ رہا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے جو کہ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں سے سورہ انعام کی طرف ہم چل پڑتے ہیں جہاں 65ویں آیت میں اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے۔ 3 جو چیزیں اس میں بتائی گئیں ڈاکٹر اسرار صاحب، ایک تھا کہ سر کے اوپر سے، اگر میں الفاظ غلط کر رہا ہوں، دوسرا پاؤں کے نیچے سے، اور تیسرا آپس میں گروہ بندیاں سے لڑ پڑو تم آپس میں۔ اسی طرح کا حوالہ تھا او یلبسکم شیعا ویذیق باسکم بعض باس۔ اب یہ تیسری والی صورت تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب بن کے نازل ہو رہی ہے۔ قوت کا مزہ چکھائے ڈاکٹر اسرار صاحب، پھر یہ تیسری جو شکل ہے کہ آپس میں تقسیم ہو کر ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کا عذاب اس تیسری شکل میں تو ہمارے اوپر ہے، تفرقے میں بھی پڑے ہوئے اور آپس میں لڑ بھی رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہم پر اس وقت گوناگون شکلوں میں ہے، کوئی ایک نہیں ہے۔ زلزلے بھی آ رہے ہیں، یعنی زمین کے نیچے سے بھی عذاب آئے ہیں، آسمان سے بھی آ رہے ہیں، آپس کے تفرقے میں آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب جو ہم پر ہے، جو یہود پر تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت، کمزوری اور بزدلی مسلط کر دی گئی۔ آج مسلمان کہیں بھی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انف، جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔ ہم کیا کشمیر میں بھارت کو الٹیمیٹم دے سکتے ہیں؟ کیا کشمیری جو عرب مسلمان ہیں انہوں نے اسرائیل کو یہ کہنے کی توفیق پائی ہے؟ حالانکہ 30 کروڑ سے زائد ہے، اور کہاں 30-35 لاکھ جو ہے اسرائیلی بیٹھے ہوئے اسرائیل کے اندر۔ تو ہمارے اوپر ذلت ہے، مسکنت ہے، ہم اللہ کے عذاب میں گھرے ہوئے۔ کیوں گھرے ہوئے؟ کہ ہمیں اللہ نے اپنا دین دیا تھا، اس کی کتاب ہمارے پاس ہے، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم دنیا کے اندر اس کتاب کو پیش کریں اور اس کے نظام کو قائم کر کے دنیا پر حجت قائم کریں کہ یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ رحمت للعالمینی کا مظہر جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس میں فیل ہو گئے۔ ہم اس وقت آپ کو صرف یہ تفرقہ نظر آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پورے دنیا کے اندر 57-58 مسلمان ملک ہیں، سب سے بڑا تفرقہ تو یہ ہے۔ حالانکہ یہ تو ایک امت ہونی چاہیے تھی، امت کہاں ہے؟ امت کا جو سب سے بڑا ہدی خان تھا علامہ اقبال، اسے بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ no one Muslim ummah exists today. Instead we have a number of Muslim nations. وہ مسلم نیشنز اب مسلم کنٹری بن گئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، لیکن اپنے لوگوں، اپنے بچوں، اپنی آئندہ آنے والی نسل کے تحفظ کے لیے اس پاکستان کے اندر تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس تفرقے سے بچاؤ کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، علماء ہو، حکومت ہو، مذہبی اسکالرز ہوں، سب کو۔ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے، اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، دیکھیے مجھے آپ موقع دیجیے، اس کے لیے پہلا کام کرنا ہوگا۔ جی جسٹس صاحب آپ ذرا سن لیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلے مشرف دور میں تو یہاں تک ہوا کہ امریکہ نے $100 ملین اس لیے دیا گیا کہ جو مدرسے ہیں ان میں جو صحیح روح ہے دین کی اس کو ختم کیا جائے اور ماڈرن اسلام جو ہے اس کو رواج دیا جائے، وہ اسلام اور وہ تعبیر جو کہ امریکہ چاہتا ہے اسلام کی، اور اس کے لیے $100 ملین دیا گیا۔ اور ہمارے جو وزیر تعلیم تھے، بیگم صاحبہ جو تھی پہلے اور پھر جو جنرل صاحب آئے، وہ اس پہ لگے ہوئے تھے کہ مدرسوں میں ہم ماڈرن اسلام جو ہے وہ کریں۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو اللہ کے عذاب کو توجہ دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ سارے کورسز کو ان کے اندر سے اسلامی چیزیں نکال رہے ہیں، اسلامی ہیروز کے نام نکال رہے ہیں، ایمان پرور عبارتیں یا واقعات نکال رہے ہیں، نکل چکے ہیں، وہ تو سارے کورسز بن چکے ہیں، بدل چکے ہیں، ہماری نسل جو ہے اس رخ پر جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن اتحاد اب کیسے قائم کریں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب، ابھی جو سوال ہے پروگرام کا ختم کرنے سے پہلے میں اس کا جواب چاہوں گا کہ اب اس قوم میں اتحاد تو چاہیے، ہم ان بچوں کو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس رحم و کرم پر، موجودہ صورتحال کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ جی مجھے موقع دیجئے، میں عرض کرتا ہوں اس اتحاد کا واحد ذریعہ یہ ہے، وہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں حضور نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کے نظام کو یہاں قائم کرنے کا فیصلہ کریں، اس کو نظام کو جس کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا۔ یہ سارا فساد ہو کیوں رہا ہے کہ ہم نے کسی ریشیل نیشنلزم پر ملک نہیں بنایا، ہم نے کسی لنگوسٹک نیشنلزم پر ملک نہیں بنایا،
ہم نے وطنی قومیت کی کامل نفی کر کے ملک بنایا. ہمارے پاس جوڑنے والی شے یا علامہ ابن خلدون کی روح سے ان کی اصطلاح جو ہے عصبیت, کوئی جوڑنے والی شے جو ہے وہ ہے کون سے سوائے اسلام کے؟ اور اسلام کو ہم نے جو ہے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکا. کہاں ہے وہ اسلام؟ جو اسلام آج پاکستان میں وہ تو انڈیا میں بھی ہے, وہ اسلام تو امریکہ میں بھی ہے, نمازیں وہ ہیں, مسجدیں ہیں, سب کچھ ہے. انڈیا سے بھی حج کی فلائٹس جاتی ہیں سعودی عرب, اور وہاں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں. وہ اسلام ایک نظام, ایک سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, نظام عدل, سوشل جسٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی, وہ نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا. جب وہ کام ہم نے نہیں کیا تو جو ہمارے ہاں سینٹری فیوگل فورسز تھیں انہوں نے ہمیں پھاڑ دیا ہے. اب ہمارے ہاں عصبیتیں جو ہے صرف مذہبی تو نہیں ہے, ہماری عصبیتیں لسانی بھی ہے, عصبیتیں جو ہے وہ صوبائی بھی ہے, ہماری عصبیتیں جو ہے نسلی بھی ہے. یہ تو ساری عصبیتیں موجود ہیں ہمارے پاس. تو کوئی اگر سینٹریپیٹل فورس تھی تو واحد وہ اسلام. اسلام کو ہم نے پیٹھ دکھائی, لہذا اس کی سزا ہم یہ بھگت رہے. لہذا اگر یہاں یہ ہو جائے کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑی جو منافقت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سورہ توبہ کا چونکہ آپ نے حوالہ دیا, اس میں جا کر دیکھیے گا آیت نمبر 75, 76, 77, اللہ نے ایک حوالہ دیا اپنے قانون کا کہ کچھ لوگ اگر اللہ سے یہ دعا کریں, اللہ اگر یہ کام تو ہمارا کر دے گا تو ہم یہ کریں گے, پھر اللہ اپنی بات پوری کر دے لیکن وہ وعدہ خلافی کریں تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا کر دیتا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. آج ہم اس نفاق کا شکار ہیں, نفاق باہمی کا شکار ہیں, نفاق دستوری کا شکار ہیں. ہمارا دستور پاکستان کا یہ دنیا کی سب سے بڑا سمجھیے کہ منافقانہ دستور ہے کہ اس میں پورا اسلام ہے لیکن اس کے لیے چور دروازے ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ اسلام وہاں ایفیکٹو نہ ہو سکے. ورنہ یہ کہ ایک صرف قرارداد مقاصد کافی ہے, ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن, وہ واحد دفعہ کافی ہے. لیکن یہ کہ نہیں, یہ بھی موجود ہے کہ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا, اس کو اٹیچ کر دیا گیا ہے جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے کہ وہ رپورٹیں دیتی رہی, وہ دیتی رہی, اس کے انبار لگ گئے, سینکڑوں ہزاروں رپورٹیں آ گئی. آج تک ایک رپورٹ بھی دستور ساز اس میں ہماری پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی. اور وہ ایک اور منافق بہت بڑا یہاں پر ڈکٹیٹر گزرا, ضیاء الحق, اس نے کیا کیا تھا, فیڈرل شریعت کوڈ بنائی لیکن فیڈرل شریعت کوڈ کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی, 2 بیڑیاں پہنا دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تمہارے دائرے سے خارج, جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہے تمہارے دائرے کار سے خارج, مسلم فیملی لاز تمہارے دائرہ کار سے خارج, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طریقے سے مالیاتی معاملات 10 سال تک خارج. یہ منافقت ہے ہماری جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اسی کی ایک شکل آپ نے صحیح کہا ہے, یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض. لیکن یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اس میں اصل جو ہے خودکش بمباروں کے اندر اصل رول ہمارے دشمنوں کا ہے, ہمارے یہاں کے لوگ نہیں ہیں یہ. ہاں ایک ہمارے یہاں طبقہ پیدا ہوا ہے بدقسمتی سے, جیسا کہ خوارج کا تقویٰ پیدا ہو گیا تھا ایک زمانے میں. وہ حالانکہ بہت نیک لوگ تھے, بڑے اطاعت گزار, تہجد گزار اور نمازی اور روزے دار, لیکن یہ کہ بس ایک معاملے میں غلطی ہوئی ان سے کہ یہ جو حکم مان لیا حضرت علی نے تو اس لیے یہ تو کافر ہو گئے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن کیا یہ جو خود کش حملوں میں ملوث طبقہ ہے جو ہماری مساجد کے اوپر بم بلاسٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی آپ خارجیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ میں ایک خاص فکر کو کہہ رہا ہوں. ایک خاص فکر یہاں ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. جب قرآن نے لکھا ہوا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو یہ کافر ہیں, یہ پاکستان کی حکومت کافر ہے, ان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے. یہ فکر ہمارے ایک طبقے میں وہ بہت کم ہے لیکن پیدا ہو چکا ہے. لیکن یہ جو ہے میرے نزدیک نیگلیجیبل ہے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ بھارت پاکستان کے خاتمے کے لیے یا کم سے کم پاکستان کے ایٹمک دانت توڑوانے کے لیے امریکہ کی مدد کے ساتھ جو ہے قدم اٹھانا چاہتا ہے, اور یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان صاحب, فارمر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. جسٹس تقی عثمانی صاحب سے ہم بات پوری نہیں کر پائے, لیکن ایک ان کی تحریر جو نظر سے گزری ان کا میں حوالہ دیتا چلوں. میں ان سے آن ایئر سوال کرنا چاہ رہا تھا. سورہ شمس کے حوالے سے جسٹس تقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جو خود کش حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں, بم دھماکے ہو رہے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے ایک بشارت کا تذکرہ کیا تھا. خود بیان کرتے تو بہتر تھا, لیکن سورہ شمس 91 نمبر پہ آتی ہے ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک میں. اس کی تلاوت کے حوالے سے انہوں نے خاصا زور دے کر تذکرہ کیا کہ اس کی تلاوت کی جائے تاکہ پاکستان میں امن اور سلامتی قائم ہو سکے. میں شکریہ ادا کروں گا تمام مہمانوں کا, اور ندیم ملک کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے.
خدا حافظ.